ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسا خالد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور دیر سے رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق خوشحال پبلک ہائی اسکول نیو پولیس لائن والی کنڈر لاہور دیر میں سالانہ تعلیمی کارکردگی کے اعتراف کے لیے تقسیم انعامات کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمان اللہ پرنسپل شاہین پبلک اسکول احمد زیب خان، عابد علی اسکول کے پرنسپل محمد نگین خان، وائس پرنسپل انعام اللہ اور ڈائریکٹر احمد زیب نے طلبہ کی محنت، اساتذہ کی لگن اور والدین کے تعاون کو تعلیمی کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ مقررین نے کہا کہ معیاری تعلیم ہی ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے اور طلبہ کو چاہیے کہ وہ محنت، نظم و ضبط اور اخلاقیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تقریب کے دوران اسکول کی جانب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے اور ساتھ ہی تعلیمی کتب بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ بورڈ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو بھی خصوصی انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اساتذہ اور والدین نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ کی تعلیمی خدمات کو سراہا۔ آخر میں اسکول انتظامیہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی طلبہ کی ہمت، تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ایسے اقدامات جاری رکھیں گے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی 814ویں عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کے لیے زائرین کو انڈیا جانے کی اجازت نہ ملنے پر ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن میں دربار بابا فرید پہنچ گئی۔ صاحبزادہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی نے رسومات ادا کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں راؤ محمد افضال۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کے 814ویں سالانہ عرس مبارک کی پاک پتن میں دربار بابا فرید پر تقریبات جاری ہیں۔ زیب سجادہ صاحبزادہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی نے رسومات ادا کی۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 814واں درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج چکر پہ 1 رجب سے 7 رجب تک جاری و ساری ہے، جس میں ختم خواجگان ہوتا ہے، محفل اسماء ہوتی ہے، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، تبرکات کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو ڈیلیگیشن ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ملی تو زائرین کی جو بڑی تعداد ہے وہ درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج چکر پہ پہنچی ہے۔ عرس تقریبات میں شرکت کے لیے زائرین کو انڈیا جانے کی اجازت نہ ملنے پر زائرین کی بڑی تعداد پاک پتن دربار بابا فرید پر پہنچ رہی ہے۔ ہمارے احباب اس نیت سے تشریف لائے ہیں کہ ہم یہاں آئیں اور حضرت بابا صاحب کے بھی فضل و برکات بیٹھیں اور حضرت غنی نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی جو عرس کی برکات ہیں، فیوز ہیں، وہ بھی ہم سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بزرگوں کے ہاں بڑی رحمت اور برکتیں رکھی ہیں۔ صاحبزادہ احمد مسعود چشتی فاروقی کی طرف سے عرس کی تقریبات میں ملک بھر سے شرکت کرنے والے زائرین کے لیے لنگر کا خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج ملک بھر میں عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ گڑھی ہدابشت میں مرکزی تقریب، پارٹی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک۔ مزار بینظیر پر فاتحانہ پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی۔ صدر اور وزیر اعظم کی شہید بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ قیادت کا اعلان، بینظیر بھٹو کا جمہوری مشن جاری رہے گا۔ ملک بھر میں دعائیہ تقاریب، سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ ناظرین، کنو مالٹے اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ شہری دور دور سے کنو کھانے دینا پیر چچڑ شریف خورشید باغ آتے ہیں۔ سردیوں کی یہ سوغات خوب فروخت کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ویسے تو پھولوں کی بادشاہت آم کے پاس ہے، مگر کنو کو موسم سرما کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ دینا کے علاقے پیر چاچڑ شریف خورشید باغ کے کنو اور مالٹے مشہور ہیں۔ ان کو کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ مسمی کے باغ میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں کے مسمی اور مالٹوں کا ذائقہ الگ ہی ہے۔ ویسے تو باغ میں کئی اقسام کی مسمی، مالٹے اور کنو لگے ہوئے ہیں، مگر ریڈ بلڈ شکری اور بی دانے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سید ریاض احمد سے۔ دہلی ملتان روڈ ہیڈ سلمان کی کے قریب درشن سٹاپ پر ایک تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں بائک سوار نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق نوجوان رفیق ولد یاسین، جس کی عمر تقریباً 22 سال ہے، متوفی کا تعلق گجر کی پلی حویلی لکھا سے ہے۔ حادثے کے فوراً بعد 1122 اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ناظرین، نواب ولی محمد کی رہائشی 9 بچوں کی ماں فضیلت کمبو نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سیف اللہ کمبو اور معصوم بچوں کے ہمراہ اپنے بااثر بھائی عظیم کمبو کی زیادتیوں کے خلاف احتجاج اور اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں خاتون فضیلت نے بااثر بھائی عظیم کمبو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میری شادی کو 25 سال ہو چکے ہیں، میرے 9 بچے ہیں، میرا بھائی عظیم کمبو مجھ سے معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہماری زمین جس پر گنے کا فصل لگا ہوا ہے اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ بااثر کے خلاف سیشن عدالت میں پروٹیکشن کی درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ ریپر پولیس بااثر کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کرتے کہا کہ اس کی زمین اور گنے کی فصل پر بااثر بھائی کا قبضہ چھڑوایا جائے۔
और नाजरीन, गुड़ पंजाब की अहम सौगात है। सर्दियां शुरू होते ही गुड़ बनाने वाले बेलने चालू हो जाते हैं। जदीद दौर में भी गुड़ रवायती तरीके से तैयार किया जाता है। गुड़ सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद सोहेल अहमद भट्टी। गुड़ पंजाब की अहम सौगात है। सर्दियां शुरू होते ही गुड़ बनाने वाले बेलने चालू हो जाते हैं। फैसलाबाद का गुड़ खास जायके, मिठास और मयार की वजह से अपना कोई सानी नहीं रखता। जदीद दौर में भी गुड़ रवायती तरीके से तैयार किया जाता है। रवायती तरीके से गुड़ की तैयारी खासा मेहनत तलब काम है। सबसे पहले खेतों से गन्ना काट कर बेलने पर लाया जाता है, फिर गन्ने को बेलने से गुजार कर रस निकाला जाता है। इसके बाद रस को बड़े कढ़ाई में पकाया और निखारा जाता है और फिर इसे लकड़ी के तख्ते, जिसे मकामी ज़बान में गंड कहा जाता है, इसमें डालकर ठंडा करके इसकी पेशियाँ बनाई जाती हैं। दही इलाकों के लोग शहरों और बैरून ममालिक में बसने वाले अपने अजीज़ो अकारब को गुड़ तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। सुहेल अहमद भट्टी, ब्यूरो चीफ, A1 TV, फैसलाबाद। A1 टीवी के इलाके न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।